بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے تو سنا ہے کہ سیکرٹ ایجنٹ چلتے ہیں تو اپنے ساتھ حسن اور فتنوں کی برات لے کر چلتے ہیں، خوب رو لڑکیوں کے ساتھ عیش کرتے رہتے ہیں یا دشمن کو موت کے گھاٹ اتارتے ہیں۔ ان کو کہیں آنچ نہیں آتی۔ اس بار میں نے بہت زہریلے لہجے میں باتوں کا رخ بدلنے کی کوشش کی تھی۔ تم جیمز بانڈ کی فلموں کی باتیں کر رہے ہو، عملی زندگی بہت مختلف اور کٹھن ہوتی ہے۔ کام کی اہمیت کا اندازہ صرف اس بات سے ہو جانا چاہیے کہ اسے پورا کرنے کے لیے ہم نے اپنی جانوں کی بازی لگائی ہوئی ہے۔ اس سے زیادہ تم نہیں جان سکو گے۔ اگر تم کو چارلی سے ذرا بھی ہمدردی ہے تو اسے اسی جگہ پہنچانا جس کا تم نے ذکر کیا ہے۔ تم نے اپنا ارادہ بدل دیا تو اس کے بچنے کی مہم امید بھی ختم ہو جائے گی۔ کیا تم اس کی مدد کے لیے وہاں پہنچ سکو گے؟ میں نے سوال کیا۔ میں تمہارے اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ اس کا لہجہ سرد اور روکھا ہو گیا۔ پھر میں بھی وہاں پہنچنے کا وعدہ نہیں کر سکتا۔ تمہارے نزدیک انسانی جان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ کیا پتا کہ تم مجھ سے پہلے ان اعتراف میں پہنچ جاؤ اور مجھے اپنی گولی کا نشانہ بنا دو۔ ایک گواہ مر جائے گا اور چارلی تمہارے ہاتھ آ جائے گا۔ میں یہ وعدہ ضرور کر سکتا ہوں کہ تمہارا بال بھی بیکا نہیں ہوگا۔ میں تمہارے کسی وعدے پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ تمہاری طرح مجھ کو بھی اپنی زندگی عزیز ہے۔ مجھے اسی ملک میں رہنا اور مرنا جینا ہے۔ میں نے چارلی سے ہمدردی کر کے ایک بڑی غلطی کی ہے۔ مجھے اندازہ ہوتا کہ تم لوگوں کی سوچ اس قدر خود غرضانہ ہے تو میں ہرگز اسے منہ نہ لگاتا۔ وہ مجھے دیکھ کر بھاگ رہا تھا تو میں اسے بھاگ جانے دیتا، زبردستی پکڑ کر اپنے گلے کا ہار نہ بناتا۔ اب میں اس غلطی کا ازالہ کروں گا۔ وہ کسی طرح اپنے عزائم کا اظہار کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ میں اسے یہ باور کرانے میں کسی حد تک کامیاب ہو گیا تھا کہ ایک پاکستانی ہوتے ہوئے بھی مجھے مذہب کی بنیاد پر ان دونوں سے ہمدردی ہو گئی تھی، لیکن وہ پھر بھی بہت محتاط تھا۔ مجھے پہلے سے اندازہ تھا کہ کسی پیشہ ور اور گاگ ایجنٹ کو شیشے میں اتارنا آسان نہیں تھا، لیکن رابطے کی سہولت ہاتھ آ جانے کے بعد اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرنا کفران نعمت کے مترادف تھا۔ میں نے اپنی سی پوری کوشش کر لی تھی، لیکن کامیابی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ الفا گفتگو کو طول دینا چاہ رہا تھا، مگر میں نے ایک مرحلے پر وہ سلسلہ منقطع کر دیا۔ تم اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ الفا سے گفتگو کا سلسلہ ختم ہو جانے پر اول خان نے ستائشی لہجے میں کہا، مجھے سلطان شاہ پر حیرت ہے، یہ اپنے حلق سے کیسی عجیب و غریب حیوانی آوازیں نکال رہا تھا، میں کانپ کر رہ گئی تھی۔ ویرا بولی۔ پھر وہ براہ راست سلطان شاہ سے مخاطب ہو گئی، تم نے مداریوں جیسی یہ حرکتیں کہاں سے سیکھی ہیں؟ یہ سب تمہاری صحبت کا فیض ہے، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تمہارے ساتھ رہ کر میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ ایسی بے مقصد چیخو پکار میرے بس سے باہر ہے۔ میں دو ٹوک فیصلہ کر کے آر یا پار کر دینے کی عادی ہوں۔ دشمن کی چاپلوسی اور چکر بازیاں میرے مزاج سے میل نہیں کھاتی۔ یہ تمہارے اور ڈینی کے شعبدے ہیں، تم ہی کو مبارک ہوں۔ ویرا نے کہا، تم کس گیراج سے کرین کا بندوبست کر رہے ہو؟ میں نے ان دونوں کی گفتگو کو نظر انداز کرتے ہوئے اول خان سے پوچھا۔ کئی گیراج ہیں جو دن رات کرین سروس مہیا کرتے ہیں۔ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اول خان کی متجسس سے نگاہیں میرے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ 1:30 بجنے والا ہے، تم کرین کی بات کر لو، میں نکلنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ تم ابھی تک اپنے ارادے پر اڑے ہوئے ہو؟ ویرا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں سر ہلا کر اپنے کمرے کی طرف ہو لیا۔ مجھے خوشی تھی کہ وہ چاروں میرے لیے فکر مند تھے۔ میں نے اپنے ذہن میں ماضی قریب کے تمام تار واقعات کھنگال ڈالے تھے اور میں مطمئن تھا کہ میرا کسی بھی روپ میں سوبراج سے سامنا ہونے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ میں ڈینی کی حیثیت میں اس سے بارہا فون پر گفتگو کرتا رہا تھا۔ ابتدائی بے اعتمادی کے بعد رفتہ رفتہ اسے یہ یقین ہو گیا تھا کہ میں اس کا بدخواہ نہیں تھا۔ یہ اس کے اعتماد کی انتہا تھی کہ اس نے حادثے میں تباہ ہونے والی سیاہ ایکارڈ کی بازیابی کے لیے مجھ سے رجوع کیا تھا۔ اس کے باوجود وہ مجھ سے ہمیشہ گریزاں رہا تھا۔ وہ میری آواز اچھی طرح پہچانتا تھا، لیکن میرا صورت آشنا نہیں تھا۔ یہ میری قسمت کی خوبی
خوبی تھی کہ میرے بدترین دشمنوں کے پاس بھی میری کوئی تصویر تھی اور نہ مصدقہ فنگر پرنٹس۔ سوبراج کے لیے یہ ناممکن تھا کہ مجھے دیکھ کر وہ مجھے پہچان لینے میں کامیاب ہو سکے۔ میرا دوسرا روپ کرنل داور کا تھا۔ میں اس روپ میں راج محل جا چکا تھا، وہاں میری سنیل سے ملاقات ہوئی تھی۔ ان دنوں سوبراج اپنے گھر میں نہیں تھا، اس لیے اس سے میرا سامنا ہونے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ میں کرنل داور بن کر امریکی اداروں کے متعدد اہلکاروں سے مل چکا تھا، جن میں CIA کا ٹام بھی شامل تھا۔ میں نے کرنل داور کے بحروب کو اتنی کامیابی سے نبھایا تھا کہ ان میں سے کسی کو میری اصلیت پر ذرا بھی شبہ نہیں ہو سکا تھا۔ ظاہری طور پر اس امر کا کوئی خدشہ نہیں تھا کہ سوبراج مجھے دیکھتے ہی پہچان لیتا۔ بالفرض محال ایسا ہو بھی جاتا تو اس صورت میں میرے لیے کوئی فوری خطرہ ہرگز درپیش نہ ہوتا۔ میں اس کا خیر خواہ بنا ہوا تھا۔ انداز ذرا بدل جاتا لیکن میرے پروگرام میں کوئی خلل نہ پڑتا۔ سوبراج کی پوزیشن اس کے برعکس تھی، وہ دنیا کا کوئی بھی بحروب بدل لیتا۔ اس کے لیے اپنی ناک کی خامدار بناوٹ کو چھپانا ناممکن تھا۔ اس کی ناک اس کی پہچان کا ایک قدرتی اشتہار بنی ہوئی تھی، اسے ہزاروں کی بھیڑ میں الگ سے پہچانا جا سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ منظر عام سے غائب ہو کر انتہائی سخت روپوشی کی زندگی گزارنے پر مجبور تھا۔ اپنی داڑھ کی تکلیف سے مجبور ہو کر اس نے اپنی کمیگاہ سے باہر نکلنے کی غلطی کی تھی اور ویرا کی عقابی نگاہوں میں آ جانے کے سبب ایک مشکل سے دوچار ہو چکا تھا۔ میں اپنے کمرے سے تیار ہو کر باہر آیا تو اول خان نے بتایا کہ کرین 2 بجے تک تباہ حال کار کے پاس پہنچ کر میرا انتظار کرے گی۔ انسان اپنے منصوبے بندیوں میں ہر اہم نقطے پر ضرورت سے زیادہ دماغ سوزی کرتا ہے، لیکن بعض چھوٹی باتوں کو یکسر نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میں نے ان سب کے اصرار کے باوجود کسی کو اپنے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا تھا، لیکن میری روانگی کا مرحلہ آیا تو میں سوچ میں پڑ گیا۔ گھر سے کالی ایکارڈ تک پہنچنا کوئی بڑا مرحلہ نہیں تھا۔ میں ٹیکسی لے کر آرام سے وہاں پہنچ سکتا تھا اور کالی ایکارڈ میں بیٹھ کر کرین کے سہارے اس ٹھکانے تک پہنچ جاتا جس کا سراغ گاڑی کے ڈیش بورڈ میں موجود کاغذات سے ملتا۔ سوبراج نے مجھے صرف اتنا بتا دیا تھا کہ سیاہ ایکارڈ والا ڈیفنس کے علاقے میں رہتا تھا۔ اس کا تفصیلی پتہ کاغذات میں درج تھا۔ ڈیفنس کا رہائشی علاقہ میرے لیے اجنبی نہیں تھا، وہ شہر کے متوول اور آسودہ حال لوگوں کی ایک پرسکون آبادی ہے، جہاں محنت کی روزی کمانے والے تاجروں اور صنعت کاروں سے لے کر سرکاری افسران تک ہر طبقے کے خوشحال لوگ امن بقائے باہمی کے سنہرے اصول کے تحت اپنی چار دیواری میں رہتے ہیں۔ ڈیفنس کے کمرشل علاقوں کے فلیٹوں کو چھوڑ کر وہاں کے ہر مکان میں رہنے والے اپنے اپنے سواری کے وسائل رکھتے ہیں۔ ٹرانسپورٹ میں لوگوں کی خود کفالت کی وجہ سے آبادی کے اندرونی حصے میں رکشے نایاب ہیں۔ بڑوں کے گھر آنے والے چھوٹے لوگ اس علاقے میں داخل ہونے کے لیے آٹو رکشے جیسی سواری کو حد تک امیز تصور کرتے ہیں اور جیب پر ناگوار بوجھ پڑنے کے باوجود ٹیکسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہاں ٹیکسیاں بھی بھولے بھٹکے نظر آتی ہیں۔ قسمت کی خوبی کی بنا پر ہی کسی پیادے کو بر وقت 4 پہیوں والی وہ سواری میسر آ سکتی ہے، ورنہ دوسری صورت میں طویل مسافت طے کر کے کسی مین روڈ پر پہنچے بغیر کرائے کی سواری کا حصول ناممکن ہوتا ہے۔ مسئلہ صرف گاڑی پہنچانے کا ہوتا تو میں وہ کام پورا کر کے کرین ڈرائیور کے ساتھ کسی مناسب مقام تک واپس آ سکتا تھا۔ اپنی مہم جویانہ مقاصد کے لیے میں سست رفتار کرین پر انحصار نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اس ٹھکانے پر پہنچنے کے بعد مجھے کیسے حالات سے دوچار ہونا پڑتا اور واپسی میں کیا صورت درپیش ہوتی۔ کسی ہنگامی صورت حال میں کرین پر واپسی میرے لیے موت کا پھندا ثابت ہو سکتی تھی۔ یہ ضروری تھا کہ اس مہم کے لیے اپنی گاڑی موجود ہو۔ میں نے شہر میں بہت سی نقصان زدہ گاڑیاں کرین کے پیچھے جاتی ہوئی دیکھی تھی، اس کے لیے گاڑی میں کسی کا موجود ہونا ضروری نہیں تھا۔ میری گاڑی کا بایاں دروازہ پچک چکا تھا۔ سوبراج نے بھی سفید گاڑی کا ذکر کیا تھا، وہ موجود ہوتا تو میری گاڑی کو دیکھتے ہی شک و شبہ کا شکار ہو جاتا۔ میں نے کھڑے کھڑے اس ساری اونچ نیچ کا جائزہ لیا، پھر اول خان سے مخاطب ہو کر کہا، میری گاڑی پہچانی جا سکتی ہے، اجازت ہو تو میں تمہاری کار لے جاؤں۔ شوق سے اول خان نے سرعت سے اپنی جیب سے چابی نکال کر میری طرف بڑھا دی۔ میں نے وہ چابی سلطان شاہ کو دے دی۔ میرے ساتھ آؤ، گاڑی تم چلاؤ گے۔ میری غیر متوقع ہدایت پر سلطان شاہ کا چہرہ
مسرت سے دھمک اٹھا، میں جوتے پہن کر 1 منٹ میں آتا ہوں۔ اس نے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ ویرا اور غزالہ کو بھی میرے نئے فیصلے پر حیرت تھی۔ انہیں حیران چھوڑ کر باہر نکلا تو سلطان شاہ جوتے پہن کر مجھ سے پہلے گاڑی تک پہنچا ہوا تھا۔ تم نے اچانک اپنا ارادہ کیوں بدل دیا؟ گھر سے کچھ دور نکل آنے کے بعد سلطان شاہ سے نہ رہا گیا اور وہ سوال کر بیٹھا۔ ڈیفنس کے رہائشی علاقے میں اس وقت پبلک ٹرانسپورٹ دستیاب نہیں ہوگی، اپنی گاڑی کا ہونا ضروری ہے، میں نے کہا۔ میرا جواب تشنا تھا، لیکن سلطان شاہ سر ہلا کر مطمئن ہو گیا۔ اس کے لیے بھی یہی بات کافی تھی کہ وہ اس مہم میں میرے ساتھ شامل ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ شہر پر رات کا سناٹا محیط ہو چکا تھا، سڑکیں خاصی سنسان پڑی ہوئی تھیں۔ ہماری گاڑی تیز رفتاری کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھتی رہی۔ پرل کانٹیننٹل اور شیرٹن کی درمیانی سڑک سے گزر کر ہم PIDC ہاؤس کے قریب واقع پل پر چڑھے اور اسے عبور کر کے مولوی تمیز الدین خان روڈ پر اتر گئے۔ اس علاقے میں ضرورت سے زیادہ سناٹے کا راج تھا اور کشادہ سڑک دور تک ویران نظر آ رہی تھی۔ اس سڑک پر واقع اکلوتے کراسنگ سے آگے نکلتے ہی مجھے کالی ایکارڈ نظر آ گئی۔ وہ کچھ دور سڑک سے نیچے کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے آگے ایک بریک ڈاؤن وہیکل موجود تھی۔ کرین والا ہم سے پہلے وہاں پہنچ چکا تھا۔ سلطان شاہ نے مناسب فاصلہ سے اپنی گاڑی کی رفتار گھٹانی شروع کی اور پھر اسے آہستگی سے ایکارڈ کے پیچھے روک دیا۔ عقب سے وہ گاڑی بالکل ٹھیک ٹھاک نظر آ رہی تھی۔ ہم اپنی گاڑی سے اتر کر طاقتور انجن والی اس ڈیزل پک اپ کی طرف بڑھے جس کے عقبی حصے میں گاڑی کو سڑک سے اٹھا کر کھینچنے والے آلات نصب تھے تو مجھے اندازہ ہوا کہ گاڑی واقعی بری طرح تباہ ہوئی تھی۔ بریک ڈاؤن وہیکل کا ڈرائیور غیر تعلیم یافتہ لیکن مہذب آدمی تھا۔ ہمارے پہنچنے تک اس نے ایکارڈ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ میں نے گاڑی کے ڈیش بورڈ کا خانہ کھول کر کاغذات کا لفافہ نکالا اور دروازہ بند کر کے ڈرائیور کو گاڑی اٹھانے کی ہدایت دے دی۔ کاغذات پر سرسری نظر ڈالنے پر میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ گاڑی کا رجسٹریشن ڈاکٹر صادق احمد کے نام پر تھا۔ وہ وہی ڈینٹل سرجن ہو سکتا تھا جس کے کلینک سے واپسی پر شوبراج ویرا کی نظروں میں آیا تھا۔ میں نے کاغذات لفافے میں ڈالے اور سلطان شاہ کے حوالے کر دیے۔ انہیں احتیاط سے اپنی گاڑی میں رکھ لو۔ اس دوران میں ڈرائیور ایکارڈ کے دونوں اگلے ٹائر آہنی جھولے میں پھنسا کر بہت پھرتی کے ساتھ گاڑی سے کئی انچ اوپر اٹھا چکا تھا۔ میں نے اسے ڈاکٹر صادق احمد کے پتے سے آگاہ کیا اور طے شدہ معاوضے سے 200 روپے زائد اس کے حوالے کر دیے۔ اس نے جھک کر ادب سے میرا شکریہ ادا کیا اور اپنی پک اپ کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر انجن سٹارٹ کر لیا۔ اس سے پہلے وہ ایکارڈ کا گیئر اور ہینڈ بریک چیک کر چکا تھا۔ سڑک کشادہ ہونے کے باوجود ایک گاڑی کو ٹو کر کے وہاں سے یو ٹرن لینا ممکن نہیں تھا۔ پک اپ کو ریورس کرنے کی صورت میں ایکارڈ کو مزید نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ ڈرائیور کو انعام کی رقم پیشگی مل چکی تھی، اس لیے وہ محتاط تھا۔ وہ سیدھا چل دیا اور ہماری گاڑی اس کے پیچھے ہو لی۔ اگلا کٹ اس مقام سے بہت دور تھا۔ وہاں سے یو ٹرن لے کر وہ صحیح سمت میں چل دیا۔ مائی کلاچی بائی پاس سے ہوتے ہوئے ہم بوٹ بیسن کے علاقے سے گزرے جہاں شام کی بھرپور رونقیں ماند پڑ جانے کے باوجود خاصی چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ گزری سے ہو کر ہم ڈیفنس کے کلب میں داخل ہوئے تو سڑکوں پر ہر طرف ہو کا عالم طاری تھا۔ اسٹریٹ لیمپس نے سڑکوں کو روشن کیا ہوا تھا، لیکن راتوں میں محل سراؤں کی طرح جگمگانے والے گھروں پر انرجی سیورز کی ناکافی دودھیائی روشنی نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ بجلی کمپنی والے بہت شفاق ہیں، دیکھو گھروں میں کیسا اندھیرا ہے۔ اچانک سلطان شاہ نے متاسفانہ لہجے میں کہا۔ بجلی کمپنی کا کیا قصور ہے؟ سوئچ گھر والوں کے ہاتھوں میں ہے، چاہیں تو ہر طرف چراغاں کیے رکھیں، انہیں کس نے روکا ہے؟ میں نے کہا۔ برسوں سے چوری کی کھلی چھوٹ تھی، اب دیکھ بھال اور پکڑ دکڑ شروع ہو گئی ہے۔ بل آتا ہے تو لوگ بل بلانے لگتے ہیں۔ شام کے اخباروں کا کہنا ہے کہ متوول علاقوں میں زیادہ بجلی چوری ہے۔ غریب چوری کرے گا تو بلب اور پنکھا چلائے گا۔ بڑے گھروں میں ایئر کنڈیشنر سے گرائنڈر تک ہر چیز بجلی کی کھپت کا ایک گھریلو کارخانہ ہے،
یہ ان باتوں کا وقت نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ ڈرائیور پریشان ہے، یہاں سناٹا پڑا ہوا ہے، پتہ تلاش کرنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ گاڑی روک کر پوچھا گیا تو ڈرائیور واقعی الجھن میں مبتلا تھا، کیونکہ وہ اس علاقے سے زیادہ واقف نہیں تھا۔ میرے اماں پر سلطان شاہ نے اپنی گاڑی آگے نکال لی۔ ایکارڈ کی رجسٹریشن بک ایک ڈاکٹر کے نام پر تھی، اس لیے اس پر گھر کا پتہ بھی کرینے سے درج تھا۔ میں نے وہ ترتیب ذہن میں دہرائی۔ ہم اپنے مطلوبہ فیز میں پہنچ چکے تھے۔ صحیح سڑک پر پہنچ جاتے تو ذیلی سڑک اور گھر تک آسانی سے رسائی ہو سکتی تھی۔ کچھ دیر کی تلاش کے بعد ہم آخر کار اپنی منزل مقصود پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ قرب و جوار کے دوسرے مکانات کے مقابلے میں اس وقت ڈاکٹر صادق کا مکان زیادہ روشن نظر آ رہا تھا۔ سلطان شاہ نے اپنی گاڑی کنارے سے لگا کر انجن بند کر دیا۔ بریک ڈاؤن وہیکل رک گئی، مگر اس کا انجن چلتا رہا۔ تم یہاں سے نہیں ہلو گے، میں نے گاڑی سے اترتے ہوئے سلطان شاہ کو ہدایت دی۔ میرے پہنچنے سے پہلے چوکیدار پھاٹک کھول کر باہر آ چکا تھا۔ غالباً اسے پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ کچھ دیر بعد کرین گاڑی لے کر وہاں آنے والی تھی۔ چوکیدار کے پیچھے ایک ادھیڑ عمر اور توانا آدمی اس گھر سے باہر آیا۔ اس کے بدن پر شلوار قمیض موجود تھی اور چہرہ میرے لیے اجنبی تھا۔ وہ کچھ معزز سا آدمی تھا، میری طرف کوئی دھیان دیے بغیر اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور اس پر ایک نگاہ ڈال کر چند ثانیوں تک بڑے برے منہ بناتا رہا، پھر مڑ کر چوکیدار سے بولا، گاڑی یہیں کنارے سے لگوا لو، صبح یہ بننے کے لیے جائے گی۔ چوکیدار کو ہدایت دے کر وہ دوبارہ اندر غائب ہو گیا۔ اس نے ایک بار بھی میری طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میرے لیے وہ صورتحال انتہائی مایوس کن ثابت ہوئی۔ میرے اندازے کے مطابق باہر آنے والا صادق ہی ہو سکتا تھا۔ مجھے شوبراج سے ملاقات کی امید پر اوس پڑتی نظر آ رہی تھی۔ وہ گھر میں موجود ہوتا تو اخلاقی طور پر اسے اپنے میزبان کے ہمراہ باہر آنا چاہیے تھا، تاکہ معذرت کے دو بول ادا کر کے اس کے صدمے کا کچھ ازالہ کر سکے۔ چوکیدار کرین والے کو گاڑی لگانے کے بارے میں ہدایت دے کر میری طرف آیا۔ یہ گاڑی تم لے کر آئے ہو؟ اس نے تفتیشی لہجے میں سوال کیا۔ میری طبیعت ویسے ہی مقتدر ہو رہی تھی، میں نے بنا کر کہا، کیا یہاں تمہیں کوئی اور بھی نظر آ رہا ہے جو تم مجھ سے یہ سوال کر رہے ہو؟ اوئے برادر، غصہ مت کرو، غصہ حرام ہے۔ اس نے دوستانہ انداز میں میرے شانے پر ہلکی سی تھپکی دے کر کہا، یہ گاڑی اتر جائے تو تم صاحب سے مل کر جانا۔ تمہارا صاحب ابھی باہر آیا تھا تو مجھ سے کیوں نہیں مل لیا؟ میں نے جل کر پوچھا۔ بڑے لوگوں کا بڑا نخرہ ہوتا ہے، وہ میرے قریب ہو کر سمجھانے والے رازدارانہ لہجے میں بولا، ابھی وہ تم سے گھر میں ملے گا۔ چوکیدار پل بھر میں میرا دوست نہیں بن گیا تھا۔ وہ ایک طبقاتی رویہ تھا جس کا مظاہرہ ہر قدم پر سامنے آتا رہتا ہے۔ اپنے مالک کا وفادار اور خدمت گزار ہونے کے باوجود وہ ذہنی طور پر اس سے بہت دور تھا۔ موقع پاتے ہی اس نے میرے سامنے ایک ہلکی بات کہہ ڈالی تھی، کیونکہ وہ اپنے مالک کے مقابلے میں مجھے خود سے قریب تر محسوس کر رہا تھا۔ گاڑی کو احاطے کی دیوار کے ساتھ کرینے سے اتار کر بریک ڈاؤن وہیکل چلی گئی اور چوکیدار مجھے اپنے ساتھ لے کر اندر داخل ہو گیا۔ وہ مکان کافی وسیع و عریض رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ تباہ حال ایکارڈ باہر کھڑی ہوئی تھی۔ اندر بغلی پورچ میں دو چمکتی ہوئی بیش قیمت گاڑیاں موجود تھیں۔ چوکیدار نے مجھے برآمدے میں پڑی ہوئی بیت کی ایک کرسی پر بٹھایا اور خود واپس اپنے کیبن کی طرف چلا گیا۔ مجھے وہاں بیٹھے کئی منٹ گزر گئے، اندر سے کوئی آیا نہ مجھے بلایا گیا۔ میرے اعصاب پر سخت بے چینی سوار ہونے لگی۔ میں خود پر جبر کیے سکون سے بیٹھنے کی اداکاری کرتا رہا۔ میرے ذہن کے کسی گوشے میں یہ خیال کل برا رہا تھا کہ کوئی کہیں چھپ کر پوری رازداری سے میرا جائزہ لے رہا ہے۔ اگر شوبراج اسی چار دیواری میں موجود تھا تو وہ میرے سامنے آنے سے پہلے یہ اطمینان کرنا چاہ رہا تھا کہ اسے میری ذات سے کوئی خطرہ تو لاحق نہیں تھا۔ اعصاب شکن لمحات آہستہ آہستہ گزرتے رہے اور پھر میرے عقب سے ایک ہلکی مردانہ آواز ابھری، اندر آ جاؤ۔ وہ آواز سن کر میرے بدن میں سنسنی کی لہریں سرایت کر گئیں۔ شوبراج کی آواز میں ہزاروں آوازوں میں پہچان سکتا تھا۔ میں نے کسی غیر معمولی رد عمل کا مظاہرہ کیے بغیر اطمینان سے کرسی چھوڑ دی۔ میں کھڑا ہونے کے بعد اپنے قدموں پر گھوما تو ایک دروازہ کھلا ہوا تھا، مگر وہاں کوئی متنفس نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاید وہ آڑ میں
ہو گیا تھا۔ میں چوکیدار کے ساتھ برآمدے میں پہنچا تو وہ دروازہ بند تھا۔ شوبراج نے میری بے خبری میں وہ دروازہ کوئی آواز پیدا کیے بغیر کھولا تھا۔ میں چھوٹے چھوٹے قدم لیتا ہوا اس دروازے میں داخل ہوا تو بہت کشادہ اور آراستہ ڈرائنگ روم میرے سامنے تھا۔ ڈرائنگ روم کی شوکت و وسعت سے کہیں زیادہ اہم بات یہ تھی کہ ایک صحت مند، تندرست اور قدآور شخص صوفے پر بیٹھا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشیانہ چمک تھی۔ اس کے چہرے پر سیاہ و سفید کھچڑی جیسی داڑھی تھی جو یقینی طور پر مصنوعی نہیں تھی، اور اس کی ناک طوطے کی چونچ کی طرح آگے سے خم کھائی ہوئی تھی۔ اس امر میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ وہ شوبراج تھا۔ اس نے خود کو چھپانے کے لیے روپوشی کے دنوں میں داڑھی بڑھا لی تھی جو زیادہ بڑی نہیں تھی۔ کچھ دنوں بعد وہ اسے کرینے سے ترشوا لیتا تو وہی روپ دھار لیتا جو عصمت کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ ویرا نے سچ کہا تھا کہ اپنی ناک کی بناوٹ کو چھپانا اس کے بس سے باہر تھا۔ پہلا جھٹکا اس کی آواز سن کر لگا تھا۔ اس پر نظر پڑنے کے بعد میرے دل کی حالت زیر و زبر ہو گئی، ہاتھوں میں خارش ہونے لگی۔ ایک رپوش مجرم یکا یک میرے سامنے آ چکا تھا اور میری دسترس میں تھا۔ میرا جی چاہا کہ چھلانگ لگا کر اس پر ٹوٹ پڑوں اور اپنی انگلی میں موجود انگوٹھی کے کھوکھلے نگینے میں بھرا ہوا زہر اس کے توانا جسم کی رگوں میں اتار کر پل بھر میں اسے جہنم واصل کر دوں، مگر وہ میری طرف سے غافل نہیں تھا۔ ہر قسم کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے مستعد اور چکنا نظر آ رہا تھا۔ میں نے بمشکل اپنے وجود میں ابھرنے والے طوفانی غبار پر قابو پایا اور ہموار چال چلتا ہوا اس کے مقابل ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ شوبراج نے اپنی باری مگر دھیمی آواز میں پوچھا۔ تمہاری گاڑی لائی گئی ہے تو تمہیں اپنے سوال کا جواب معلوم ہونا چاہیے، میں نے براہ راست جواب دینے کے بجائے ہلکی سی ناگواری سے کہا۔ وہ خود نشے میں مست ہو کر گہری نیند سو رہا ہوگا۔ تمہاری گاڑی کے چکر میں اس نے میری رات برباد کرا دی۔ میں نے اسے راہ دینے کے لیے جان بوجھ کر بیزاری کا اظہار کیا تھا۔ وہ فوری طور پر کچھ نہ بولا، خاموشی اور غور سے میرے طرف دیکھتا رہا۔ پھر اس کے لبوں کو جنبش ہوئی۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے تمہاری رات کالی ہوئی، مگر میرا یہ کام ہونا ضروری تھا۔ اس نے تمہیں اس بارے میں بتا دیا ہوگا۔ وہ کسی کو کام کے علاوہ کچھ نہیں بتاتا، بس یہ کہا تھا کہ کوئی آدمی رقم دے تو وہ لے لوں، خود سے کوئی بات نہ کروں۔ تم نہ خریدتے تو میں یہ بات بھی نہ بتاتا۔ تمہیں کچھ دینا ہے یا واپس چلوں؟ میں اس سے آواز بدل کر بات کر رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ رہا تھا اور میں اس کے چہرے پر لمحہ بے لمحہ بدلتے ہوئے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ آخری سوال کرنے سے پہلے مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میری اکھڑی باتوں کی وجہ سے وہ میری ذات میں گہری دلچسپی لے رہا تھا۔ آرام سے بیٹھو، رات خراب ہو گئی ہے تو ذرا سی دیر سویر سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے کرین کے خرچ اور تمہارے انعام کے علاوہ اس کے 10,000 روپے بھی لوٹانے ہیں۔ میری اس سے فون پر بات ضرور ہوئی ہے مگر مجھے اس کا نام معلوم نہیں ہے۔ انعام کا ذکر کر کے اس نے مجھے لالچ دیا تھا۔ میں نے ذرا نرم پڑتے ہوئے کہا، نام نہیں جانتے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہارا کام ہو گیا۔ ویسے وہ کوئی پردے دار آدمی نہیں ہے، آج کل وہ شہر میں اونچی بدماشی کر رہا ہے۔ کون ہے وہ؟ نام بتا دو اس کا۔ وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بننے کی اداکاری کر رہا تھا، شاید آزما رہا تھا کہ میں اپنے مالک کا کتنا وفادار ہوں۔ ڈینی، میں نے چند ثانیوں کی خاموشی کے بعد بے پرواہی سے کہا، آج کل میں اس کے لیے کام کر رہا ہوں۔ ذرا میرا وقت بگڑ گیا ہے۔ چند مہینے پہلے 10-12 آدمی میرے لیے کام کرتے تھے، اب میں ڈینی کا ملازم ہوں۔ اس نے اپنی جیب سے نئے نوٹوں کی 2 گڈیاں نکال کر مجھے دکھائیں اور اپنی گود میں رکھنے کے بعد بولا، 100 والی گڈی ڈینی کو پہنچانی ہے، تم چاہو تو 500 والی پوری گڈی یعنی 50,000 تمہارے ہو سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ میں نے ندیدے پن کے ساتھ بے ساختہ سوال کیا۔ شوبراج کی آنکھوں کی چمک تیز ہو گئی۔ تمہارے لیے بہت آسان کام ہے، پہلے رضامندی ظاہر کرو، پھر میں تمہیں طریقہ بھی بتا دوں گا۔ میں یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا کہ میری بات سن کر تم کام کرنے سے انکار کر دو اور میں مشکل میں پڑ جاؤں۔ الٹی بات ہے، لیکن تم نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر کمزور آواز میں کہا، 50,000 کی رقم معمولی نہیں ہوتی۔ کیا تمہیں کسی کو اٹھوانا ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں کرنا، سارا کام میں کروں گا، تمہیں میری رہنمائی کرنی ہے۔ میں نے چند لمحوں کے لیے خاموش ہو کر سوچنے کی اداکاری کی، پھر تذبذب
ادب کے ساتھ کہا، اتنے آسان کام کے لیے کوئی 50,000 جیسی رقم نہیں پھینک سکتا، پہلے تم کام بتاؤ، اس کے بعد میں جواب دوں گا۔ یہ مرد کا وعدہ ہے کہ ہمارا سودا نہ بنا تو تمہاری بات باہر نہیں جائے گی۔ ڈینی تمہارا باس ہے، تم اسے بتانے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ شبراج نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ وہ باس ضرور ہے مگر مجھے زیادہ منہ نہیں لگاتا، مجھے کیا ضرورت ہے جو اسے ہر بات بتاؤں؟ تم اس کی فکر مت کرو، میں ڈینی کے ساتھ خوش نہیں ہوں، لشتم پشتم اپنا وقت گزار رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے 50,000 میرے لیے کوئی نیا راستہ کھول دیں۔ یہ تمہارا پکا وعدہ ہے؟ اس نے تائید طلب انداز میں کہا۔ پکا وعدہ، میں نے پرزور لہجے میں جواب دیا۔ زیادہ شک میں نہ پڑو اور کام بتاؤ۔ ایک مرتبہ پھر سوچ لو۔ وہ اصل معاملے پر اپنی لب کشائی سے پہلے پورا یقین کرنا چاہ رہا تھا کہ میں اسے دھوکہ نہیں دوں گا۔ وہ کہہ رہا تھا، میرے کام کا تعلق ڈینی کی ذات سے ہے، یہ یاد رکھنا کہ میں اسے مار سکتا ہوں نہ اغوا کر سکتا ہوں۔ تم نے یہ باتیں کہہ کر میرا دل خوش کر دیا، تم دلیر آدمی ہو۔ میں جانتا ہوں کہ کسی کو مروانے کے لیے 50,000 کی رقم کم ہے۔ میں تم کو بتا چکا ہوں کہ کام میں خود کروں گا۔ تم مجھے اپنی گاڑی میں پوری رازداری کے ساتھ اس ٹھکانے تک پہنچا دو جہاں ڈینی نشے میں دھوت ہو کر مدہوش پڑا ہوا ہے۔ اوہ، میں نے تحیر زدہ انداز میں اپنے ہونٹ سکیڑ کر کہا، تم ڈینی تک پہنچنا چاہتے ہو؟ ابھی تمہیں یہ تک معلوم نہیں تھا کہ تمہاری گاڑی کس نے بھجوائی ہے۔ اب اس کے بارے میں تمہارے تیور اچھے نظر نہیں آ رہے۔ کیا اس سے تمہارا کوئی پرانا حساب چل رہا ہے؟ فی الحال یہی سمجھ لو، شبراج نے گول مول جواب دیا۔ یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، تم کو اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ تم ادھر کب جانا چاہتے ہو؟ میں نے جان بوجھ کر پوچھا۔ ابھی اسی وقت، اس نے زور دے کر کہا۔ اس وقت وہ نشے میں غافل پڑا ہوا ہے، بعد میں اس سے بہتر موقع ہاتھ نہیں آئے گا۔ میں نے کہا ہے نا کہ تمہاری گاڑی میں جانا چاہتا ہوں۔ شکار خود میرے دام میں آ رہا تھا، اسے قابو کرنے کا اس سے بہتر موقع ہاتھ آنا ممکن نہیں تھا۔ وہ شاید اس بارے میں پہلے سے اپنے ذہن میں منصوبہ تیار کیے بیٹھا تھا۔ میں نے فون پر اسے بتایا تھا کہ میرے پاس چھوٹے موٹے کاموں کے لیے وقت نہیں تھا، میرا ارادہ لمبی تان کر سونے کا تھا۔ میرا کوئی آدمی 1:30 بجے کے بعد گاڑی جائے حادثہ سے اٹھوا کر متعلقہ آدمی تک پہنچا دے گا۔ شبراج مجھے میرا بھیجا ہوا آدمی سمجھ رہا تھا۔ مجھ سے سامنا ہوتے ہی اس نے مجھے ٹٹولنے کی کوشش شروع کر دی۔ وہ اپنے دل کی بات زبان پر لانے سے پہلے اندازہ لگانا چاہ رہا تھا کہ میں کس حد تک ڈینی کا وفادار تھا۔ میں نے اس کی نیت بانپ کر اسے راہ دینے کا فیصلہ کر لیا اور یوں وہ خود بخود میرے دام میں آتا چلا گیا۔ وہ خود اپنے قدموں پر چل کر پنجرے کی طرف جانے پر آمادہ تھا، اس لیے گھر میں اس سے لڑائی بڑائی کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اسے اول خان کی گاڑی کی اگلی سیٹ پر سلطان شاہ کے برابر میں بٹھاؤں گا اور خود عقبی نشست سنبھال لوں گا۔ راستے میں کہیں بھی میں پیچھے سے اس کی گردن پر انگوٹھی کا وار کر کے اسے بے ہوشی کی اتھاہ دلدل میں پہنچا سکتا تھا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔